ذہنی صحت آپ کا، آپ کے گھر کا اور قوم کا سرمایہ۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر اختر فرید صدیقی، کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ کراچی سے۔ آج میں آپ سے ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، ذہنی صحت۔ ہم جسمانی بیماری کو تو فوراً ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، لیکن ذہنی بیماری کو چھپاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا ذہنی صحت جسمانی صحت سے کم اہم ہے؟ نہیں، بلکہ ذہنی صحت ہی جسمانی صحت کی بنیاد ہے۔ ذہنی صحت کی اہمیت، اسلامی تناظر۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، خبردار، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، فکر انسان کو بیمار کر دیتی ہے، امید اسے زندہ رکھتی ہے اور یقین اسے کامیاب بنا دیتا ہے۔ ذہنی بیماری کے علامات۔ آج کا دور ڈپریشن، انزائٹی اور بے چینی کا دور ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ہر تیسرا شخص کسی نہ کسی ذہنی بیماری کا شکار ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہر سال لاکھوں لوگ ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں؟ انزائٹی اور بے چینی رشتوں کو ختم کر دیتی ہے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، کاروبار ختم ہو جاتے ہیں۔ بچے کیوں بگڑ رہے ہیں؟ بچپن میں والدین کی توجہ کم ہو گئی، موبائل فون نے ماں باپ کی گود چھین لی، بچے اکیلے کمرے میں گھنٹوں گیمز کھیلتے ہیں، انٹرنیٹ پر غلط مواد دیکھتے ہیں۔ نتیجہ، بچوں کا رویہ بگڑ رہا ہے، غصہ، ضد، لاپرواہی، پڑھائی میں دل نہ لگنا، ماں باپ کا کہنا نہ ماننا، یہ سب ذہنی بیماری کی نشانیاں ہیں۔ نوجوان نسل خطرے میں، نوجوان ڈپریشن میں، نشے کی لت بڑھ رہی ہے، انگزائٹی اور اسٹریس نے ان کی خود اعتمادی چھین لی ہے، رشتے خراب ہو رہے ہیں، عزت النفس ختم، مقصد ختم۔ عظیم فلسفی اور ماہر نفسیاتوں نے کیا کہا؟ سقراط کہتا ہے، اپنے آپ کو پہچانو، یہی اصل حکمت ہے۔ ارسطو کہتا ہے، انسانی خوشی کا راز جسم اور ذہن دونوں کی صحت میں ہے۔ افلاطون کہتا ہے، ذہنی بیماری جسمانی بیماری سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ سوچنے کی طاقت کو مفلوج کر دیتی ہے۔ آئنسٹائن نے کہا، پاگل پن یہ ہے کہ آپ بار بار ایک ہی کام کو کریں اور مختلف نتیجہ چاہیں۔ سگمنڈ فرائڈ کہتا ہے، لاشعور انسانی زندگی کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے، اسے سمجھو، علاج کرو۔ احادیث میں حضور نے فرمایا، ہر بیماری کی دوا ہے، جب صحیح دوا ملتی ہے تو اللہ کے حکم سے شفا ہوتی ہے۔ ذہنی صحت کا براہ راست اثر گھر، معاشرہ اور قوم۔ ایک ذہنی طور پر صحت مند انسان محبت بانٹتا ہے، بچوں کی بہترین تربیت کرتا ہے، محنت سے کماتا ہے، معاشرے میں مثبت تبدیلی لاتا ہے، ملک کی ترقی کا حصہ بنتا ہے۔ جبکہ ایک ذہنی طور پر بیمار انسان رشتوں میں زہر گھولتا ہے، گھر کا ماحول خراب کرتا ہے، معاشرے پر بوجھ بنتا ہے، ملک کی پروڈکٹیویٹی کو کم کرتا ہے۔ کیا آپ کے ذہن میں یہ غلط فہمیاں ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ سائیکیٹرسٹ کے پاس پاگل ہی جاتے ہیں، دم درود ہی کافی ہے۔ یاد رکھیں، علاج اور دعا ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ قرآن میں بھی علاج ہے، دوا میں بھی علاج ہے۔ جسمانی بیماری کو حکیم کے پاس لے کر جاتے ہیں، دل کی بیماری کو عالم کے پاس اور ذہنی بیماری کو سائیکیٹرسٹ کے پاس۔ کیوں آج ہی سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں؟ آپ کی پریشانیاں لمبی کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کو نیند کیوں نہیں آتی ہے؟ آپ کا دل کیوں گھبراتا ہے؟ آپ غصے میں کیوں چیزیں توڑتے ہیں؟ آپ کو خوشی کیوں نہیں ملتی ہے؟ یہ سب بیماری کی علامت ہے، ان کا علاج ممکن ہے، بس آپ کا پہلا قدم چاہیے۔ میرا مشورہ، آج ہی فیصلہ کریں کہ آپ اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی اور قوم کی ذہنی صحت کو بہتر بنائیں گے۔ یاد رکھیں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، آپ کی اولاد مضبوط ہوگی، آپ کی قوم مضبوط ہوگی۔ آخری پیغام، ذہنی صحت عیب نہیں، نعمت ہے۔ علاج شرم کی بات نہیں، عقل کی بات ہے۔ آج قدم بڑھائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میرے کلینک کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے، آئیں، بات کریں، علاج کروائیں اور ہنسی خوشی زندگی گزاریں۔ بہت بہت شکریہ۔